اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی امی علی وسلم و تسلیم۔ جیسا کہ میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، میرے پچھلے سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ پہلو کے بارے میں آپ سے بات کی، آج اسی تسلسل کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں مزید باتیں آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہماری بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا رنگ جو تھا وہ مٹیالہ رنگ، جو لفظ کا معنی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے نام کا معنی تھا وہ مٹیالہ رنگ کا معنی ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر اور صفا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے روئے زمین پر آنے کے بعد جو سب سے پہلا پھل کھایا تھا، پھلوں میں انگور سب سے پہلے کھایا تھا۔ جس درخت سے منع کیا گیا تھا کہ اس کا پھل نہیں کھانا ہے، جو مختلف کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا وہ تھا گیہوں کا تھا کہ درخت، اس سے انہوں نے کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو پیدا ہوئے جس دن اور جس دن وفات ان کی ہوئی، دونوں دنوں کو جمعۃ المبارک تھا، یعنی کہ جمعۃ المبارک کے والے دن ہی وہ پیدا ہوئے ہیں اور جمعۃ المبارک والے دن ہی وہ فوت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زبان سے جو دنیا میں سب سے پہلا لفظ بولا تھا وہ تھا الحمدللہ، یعنی کہ اس لفظ سے بھی اس لفظ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت مائی حوا سے کیا گیا تو حق مہر کے طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھا گیا تھا۔ حق مہر جو ادا ہوا تھا وہ درود پاک کی شکل میں ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت مائی حوا دونوں جہاں پہ دفن ہیں اسے کوہ ابو قیس کہا جاتا ہے، کوہ ابو قیس۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر بنے وہ ان کے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تو پانی پینے کے لیے جو استعمال وہ کرتے تھے وہ بارش کا پانی تھا، وہ بارش کے پانی کو استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں جو نام ہے، وہ جس نام سے ان کو پکارا جائے گا یا پکاریں گے وہ ابو محمد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یعنی کہ جنت میں ابو محمد کے نام سے پکارا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 25 جگہ پہ آیا ہے، قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام 25 جگہ پہ آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام وہ پیغمبر گزرے ہیں کہ جو بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو حضرت آدم علیہ السلام کا قرآن پاک میں جس سورت میں تذکرہ سب سے زیادہ ہوا ہے وہ سورت اعراف ہے۔ اس میں 7 بار حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تخلیق آدم کے لیے زمین سے جو سب سے پہلے پیغمبر آئے، جو سب سے پہلے فرشتے آئے تھے مٹی لینے کے لیے، وہ حضرت جبرائیل امین تھے، اور اللہ پاک کے حکم سے جو سب سے آخر میں مٹی لے کے جانے میں کامیاب ہوئے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تخلیق آدم کے وقت جو روح مبارک تھی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں جو داخل ہوئی وہ نتنوں کے ذریعے تھی، یہ ناک کے جو نتنے ان کے ذریعے سے روح مبارک داخل ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ جب لے کے آیا گیا تو جو ان کو لے کے آئے تھے وہ حضرت جبرائیل امین تھے۔ وہ جو درخت تھا جس سے منع کیا گیا تھا کہ اس کا آپ نے پھل نہیں کھانا ہے، وہ سب سے پہلے حضرت مائی حوا نے کھایا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حضرت مائی حوا کے کہنے پہ وہ درخت کا پھل کھا لیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شب معراج کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تو وہ انہوں نے آسمان دنیا پہ پہلے آسمان پہ کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کا انتقال جو ہے وہ 1 سال کے بعد ہو گیا تھا، یعنی 1 سال کے بعد حضرت مائی حوا وفات پا گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر جو تھی وہ 960 سال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا کفن جنت سے لایا گیا تھا۔ کہاں سے لایا گیا تھا؟ ماشاءاللہ جنت سے ان کا کفن لایا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ جو خانہ کعبہ بیت اللہ شریف ہے اس کی جو بنیاد رکھی تھی وہ اللہ پاک کے حکم پہ رکھی تھی، اللہ پاک کی طرف سے حکم کیا گیا تھا تو انہوں نے بنیاد رکھی تھی۔ دنیا کا جو پہلا حج ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت مائی حوا دونوں نے کیا تھا۔ دنیا کے پہلے انسانی جوڑا جن کی وجہ سے دنیا میں آبادی بڑھنا شروع ہوئی وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت مائی حوا ہی ہیں۔ حابیل اور قابیل
حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، بڑا بیٹا قابیل تھا اور چھوٹا حابیل تھا۔ قابیل نے حابیل کو قتل بھی کر دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے پڑھائی تھی۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، پیغمبروں میں سب سے پہلے ذکر حضرت آدم علیہ السلام کا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا نام جو پیدا ہوئے جو دنیا میں ہے وہ قابیل تھا۔ دنیا میں سب سے پہلے روزہ جو رکھا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے پیغمبر بنے وہ حضرت شیش علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا کفن جو فرشتے لے کے آئے وہ حضرت جبرائیل امین تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کی کل 40 اولادیں پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے مرنے کی جو خبر ہے، جو اطلاع دی تھی، وہ حضرت جبرائیل امین نے دی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت زمین پر سب سے پہلے قبر جو بنائی گئی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی بنائی گئی تھی۔ قابیل اور حابیل کے مابین جو جھگڑا ہوا تھا وہ جس بنیاد پہ ہوا تھا وہ رشتہ تھا، یعنی کہ ایک لڑکی کے رشتے کی بات پہ ہوا تھا۔ حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے جو بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے وہ قابیل تھا، اور بیٹی جو تھی اکلیمہ تھی، اکلیمہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے آگ جلائی، اور جو آگ جلائی گئی تھی وہ پتھروں کو پتھروں سے رگڑنے کی وجہ سے جلائی گئی تھی۔ دوستو بھائیو، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے متعلق چند باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں ہمارے پیغمبروں کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اور جو بھی نیک بزرگ گزرے ہیں ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ نالج گین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم کا حاصل کرنا ہر ایک پہ فرض بھی ہے اور لازم بھی ہے، اور یہ ہمارے ماڈل لوگ گزرے ہیں۔ جیسے کہ دنیا میں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کا ایک ماڈل ہوتا ہے، تو ہمارے لیے جو ماڈل زندگی ہیں وہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ تو 1,24,000 کم و بیش پیغمبر گزرے۔ آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے یہ ضرور سوچئے گا کہ ہمیں اپنے کتنے صحابہ کرام اور پیغمبروں کی زندگیوں کے بارے میں علم ہے یا نالج ہے، تو اس بات پہ غور و فکر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ سینٹر والا ساتھ رہے گا۔